بہت پرانی بات ہے جب بادشاہ کا دور تھا اور ریاستیں تلواروں اور حکمت سے چلتی تھی۔ ہند کے ایک حسین علاقے میں ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جس کے بادشاہ کا نام تھا راجہ ویریندر سنگھ۔ راجہ ویریندر سنگھ بہادر بھی تھا اور انصاف پسند بھی، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ ارمان اس جیسا قابل نہ نکلے۔ شہزادہ ارمان دل کا بہت نرم اور رحم دل تھا۔ وہ جنگ اور تلوار سے زیادہ کتابوں اور عوام کی مدد کرنے میں دلچسپی لیتا تھا۔ راجہ کو لگتا تھا یہ کمزوری ہے راجہ ارمان سنگھ کی۔ ایک دن راجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے کا امتحان لے گا۔ امتحان کا آغاز یوں شروع ہوتا ہے کہ وہ راجہ اپنے شہزادے ارمان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، ارمان، اگر تمہیں میرا وارث بننا ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم صرف رحم دل ہی نہیں بلکہ عقل مند بھی ہو۔ یعنی کہ وہ اس کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس نے شہزادے کو ایک پرانا سنہری تاج دیا اور بولا کہ اس تاج میں ایک راز چھپا ہے، تمہیں 3 دن کے اندر اس کا راز معلوم کرنا ہے۔ اگر نہ کر سکے تو تم کبھی تخت کے حقدار نہیں بنو گے۔ شہزادہ حیران تھا۔ تاج دیکھنے میں عام لگتا تھا لیکن اس کا وزن عجیب سا تھا۔ سفر اور تلاش۔ شہزادہ نے محل کے بزرگ وزیر سے پوچھا لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ بازار آ گیا جہاں اس نے لوگوں سے بات کی اور اس تاج کے بارے میں پوچھ تاچھ کی کہ آیا اس تاج کا راز کیا ہے، مگر لوگوں نے بھی اسے کچھ بتایا نہیں۔ مگر پھر بھی وہ اپنی اس تلاش میں لگا رہا کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا راز کیا ہے۔ ایسے ہی راجہ صاحب نے اسے یہ تاج دیا کہ وہ اس کا راز تلاش کرے تو وہ سفر کی جانب نکل پڑا۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، کچھ راز آنکھوں سے نہیں دل سے سمجھ آتے ہیں۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریاست کے دور دراز علاقوں کا سفر کرے گا اور اس پر بوڑھی عورت کی باتوں نے بھی اثر کیا۔ جیسے ہی اس نے بوڑھی عورت کی باتیں سنی تو وہ سفر کی جانب نکل پڑا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ چکا جو کہ گاؤں بہت ہی غریب تھا۔ لوگ بہت ہی پریشان تھے غربت کی وجہ سے۔ شہزادے نے اپنی پہچان چھپائی اور عام انسان بن کر ان کے ہاں رہنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی مشکلات کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دن ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ گاؤں والوں کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے۔ شہزادے نے اپنی جیب سے پیسے دیے اور بچے کا علاج کروایا۔ اس رات جب وہ سو رہا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہری تاج روشن ہو رہا ہے۔ راز کا پہلا اشارہ اسے مل گیا۔ صبح جب شہزادے نے تاج دیکھا اس کا رنگ تھوڑا سا ہلکا بدلا ہوا تھا، یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ چمک رہا ہے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ تاج کسی جادو سے نہیں بلکہ اس کی اعمال اور کردار سے برتا ہے۔ اس نے چونکہ بچے کی مدد کی اس لیے تاج چمک اٹھا۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا امتحان شروع ہو چکا جس کا نام تھا جنگل کا راز۔ آگے سفر کرتے ہوئے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک زخمی شیر ملا۔ شہزادہ شیر سے گھبرا تو گیا، اسے دیکھ کر وہ گھبرا تو گیا، لیکن اس نے ہمت کی اور شیر کا علاج کیا کیونکہ وہ زخمی تھا۔ شیر نے اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس کی آنکھوں میں شکریہ تھا، وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس رات تاج اور زیادہ چمک گیا، یعنی اس میں بہت زیادہ چمک آ گئی تھی اس رات۔ اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے شہزادے کا تیسرا امتحان جو کہ تھا دھوکہ یا سچ۔ تیسرے دن شہزادہ ایک شہر پہنچ گیا جہاں ایک آدمی پر الزام لگا ہوا تھا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے۔ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ اس آدمی نے چوری کیا اور ہم اسے سزا دینے والے ہیں۔ لوگ اسے سزا ہی دینے والے تھے کہ وہاں پر شہزادہ پہنچ گیا۔ شہزادے نے اس معاملے کی تحقیقات کی اور اس آدمی کو بچا لایا، یعنی کہ وہ آدمی چور نہیں تھا، مگر لوگ تو کہتے تھے کہ یہ چور نہیں ہے۔ اس نے تحقیقات کی اور اسے بچا لایا۔ جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تاج اتنا روشن ہو گیا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ اتنا روشن کیسے ہو گیا، اور شہزادہ خود بھی حیران ہو گیا کہ یہ اتنا کیسے روشن ہو گیا۔ اس کے بعد راز کا انکشاف شروع ہوتا ہے۔ شہزادہ محل واپس آ گیا اور راجہ کے سامنے تاج رکھ دیا، یعنی راجہ صاحب نے جو اسے تاج دیا کہ اس کے راز تلاش کرو۔ شہزادے نے وہی تاج اٹھا کر اپنے بابا یعنی راجہ صاحب کے ہاں سامنے پیش کر دیا۔ راجہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ شہزادے، اس کا راز کیا ہے؟ شہزادہ مسکرایا اور بولا، یہ تاج سونے یا ہیرے کا نہیں بلکہ یہ انسان کے کردار کے آئینہ ہے، یعنی جو انسان کرتا ہے ویسے یہ ریئیکٹ کرتا ہے، یہ اتنا ہی چمکتا ہے۔ راجہ خاموش ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے راجہ اور شہزادے کے درمیان آخری فیصلہ۔ راجہ نے اٹھ کر شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، ارمان بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ انسانیت میں ہوتی ہے۔ تم اس تخت کے حقدار ہو۔ اور اس دن
शहज़ादा अरमान रियासत का बादशाह बना। एक ऐसा बादशाह बना जो सिर्फ हुकूमत नहीं करता बल्कि बाकी लोगों के दिलों पर भी राज करता है, यानी वो एक बहुत ही अज़मत वाला राजा बन गया। पहले तो राजा साहब होता करते थे उसके पापा, मगर अब वो खुद राजा बन गया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता होगा? इससे सबक ये मिलता है कि असल क़ुव्वत रहमत, सच्चाई और इंसाफ में होती है, ना कि सिर्फ ताकत और डर में ये हो।